بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سیکھیں گے شراکت نامہ کیسے تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں پارٹنرشپ ڈیڈ کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی دو افراد ہیں، وہ کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں شراکت داری کی بنیاد پر۔ کسی ایک نے کوئی 10 لاکھ روپے لگائے، کسی نے 20 لاکھ روپے لگائے، تو اب دونوں چاہتے ہیں جی ہم یہ کاروبار سٹارٹ کریں، تو اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہو سکتی ہیں، اس میں کیا لکھا جا سکتا ہے۔ اور لازمی نہیں کہ 2 فریق ہوں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہر فریق کا اپنا اپنا شیئرز لکھنا ہے کہ اس نے کتنی انویسٹمنٹ کی، کتنی پرسنٹیج کے حساب سے اس نے انویسٹمنٹ کی، پروفٹ اور لاس کا کیا حساب کتاب ہوگا، کب سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر یہ دستبردار ہونا چاہتا ہے کوئی بھی فریق، تو اس کی کیا ٹرمز لکھ سکتے ہیں، اور باقی دیگر جو شرائط ہیں وہ اسی بارے میں آپ بات کریں گے آج۔ تو اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں، تاکہ فیوچر میں آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مستفید ہو سکیں۔ ہیڈنگ میں آپ نے لکھنا ہے شراکت نامہ۔ اگر انگلش میں اس کو ٹائپ کر رہے ہیں تو پارٹنرشپ ڈیڈ لکھا جائے گا۔ فریق اول کا نام، ولدیت اور ایڈریس لکھا جائے گا۔ اس میں آپ مستقل پتہ اور موجودہ دونوں لکھ سکتے ہیں، لکھنے تو بہتر ہے۔ فریق اول آ جائے گا، اس کے بعد فریق دوم کا نام، ولدیت اور ایڈریس آ جائے گا، فریق دوم آ جائے گا۔ نمبر فرسٹ پیرے میں یہ کہ دونوں فریقین نے شراکت کی بنیاد پر مدینہ الیکٹرانکس کے نام سے دکان نمبر 2 آئیڈیل مارکیٹ DAV کالج روڈ راولپنڈی میں کاروبار کا آغاز کیا ہے۔ اب اسی ایک پیرے میں ایک ہی جملے میں تقریباً کافی ساری جو ہیں وہ ڈیٹیل آ گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ شراکت کی بنیاد پر ہوا ہے، یعنی پارٹنرشپ بیسس پر ہوا ہے، سول پروپرائٹرشپ پر نہیں ہے، یعنی شیئرز ہیں، ہر فریق کا اپنا اپنا شیئرز ہے۔ مدینہ الیکٹرانکس نام آ جائے گا اس فرم کا، اس کمپنی کا جو بھی کاروبار ہے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دکان نمبر، جو ایڈریس، جس ایڈریس پہ آپ نے یہ کاروبار سٹارٹ کیا ہے اس کا ایڈریس بھی آ جائے گا۔ تو یہ اس پیرے میں یہ تفصیل آ جائے گی۔ سیکنڈ پیرے میں یہ کہ شراکت داری مورخہ 10/5/2019 سے جاری متصور ہے۔ اب یہ کب سے پارٹنرشپ بیسس پہ سٹارٹ کیا ہے تو وہ ڈیٹ لکھ دیں۔ نمبر تھرڈ پہ یہ کہ ابتدائی طور پر دونوں فریقین نے مذکورہ بالا شراکتی کاروبار میں درج ذیل تناسب سے سرمایہ کاری کی ہے۔ اب تناسب لکھیں گے، 2 فریقین ہیں تو دونوں کا لکھیں گے، 3 4 جتنے بھی حساب سے ان کا اپنی اپنی انویسٹمنٹ جتنی بھی کی ہے اس کے آگے وہاں پہ لکھ دیں گے، اور اس کے علاوہ پرسنٹیج بھی لکھیں گے۔ تو یہاں پہ فریق اول اس کا نام بھی لکھ لیں، تاکہ جو ہے اگر خدا نخواستہ کوئی بھی فریق جو ہے رد و بدل کرنا چاہے، ایڈیٹنگ کرنا چاہے، ترمیم کرنا چاہے بعد میں فراڈ کی نیت سے، تو وہ اس کو تھوڑی سی مشکل ہو، چونکہ فریق اول اب یہاں پہ فریق دوم بھی لکھ سکتا ہے وہ فریق اول کو کاٹ کے ریزر سے، کیونکہ بلیڈ سے یہ رب ہو سکتا ہے اسٹامپ پیپر پر اگر پینٹ ہو چکا ہو۔ تو فریق اول کے بعد اس کا نام بھی آگے لکھ لیں تاکہ وہ اس کو رب کرنا پڑے۔ لیکن جو بہتر ایک احتیاط یہ ہے کہ آپ جب یہ تحریر کریں، اس کو تمام پروسیس کرنے کے بعد اس کی کاپی کریں، اور یہ نہیں کہ آپ نے تحریر کر لیں اور کاپیز بعد میں کریں، اسی وقت کاپی کریں تاکہ پتہ ہو کہ اس میں کیا تحریر ہوئی ہے۔ نام لکھنے کے بعد اس کی جو ہے آپ اماؤنٹ لکھیں، 20 لاکھ روپے جیسے میں نے یہاں پہ لکھی ہے، اور پرسنٹیج بھی لکھیں۔ فریق دوم میں اس کا نام آ جائے گا اور اس کی اماؤنٹ آ جائے گی، اس نے کتنی اماؤنٹ انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس کی پرسنٹیج آ جائے گی۔ اب یہاں پہ 40% فریق اول نے اور فریق دوم نے 60%، جیسا کہ اماؤنٹ سے بھی ظاہر ہے 20 لاکھ روپے اور 30 لاکھ روپے، تو وہی تناسب بنتا ہے 40 اور 60% کا۔ نمبر 4 پیرا یہ کہ بعد ازاں دونوں فریقین اگر متفق ہوئے تو مزید سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے، جس کے لیے الگ سے تحریر لکھی جائے گی۔ اب یہاں پہ ہم نے اوپر لکھا تھا ابتدائی طور پر جو فریقین ہیں انہوں نے درج ذیل تناسب سے سرمایہ کاری کی ہے ابتدائی طور پر۔ اب یہاں پہ نمبر 4 پیرے میں ہم لکھ رہے ہیں کہ بعد ازاں، یعنی کہ اگر کاروبار کو ایکسٹینڈ کرنا مقصود ہو، اس کو مزید فروغ دینا چاہیں تو وہ مزید اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور کاروبار کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے الگ سے تحریر ضروری ہے۔ 5 پیرے میں یہ کہ نفع و نقصان دونوں فریقین میں ان کی جانب سے کی گئی سرمایہ کاری کے حساب سے تقسیم / برداشت کیا جائے گا۔ اب میں نے تقسیم اور / برداشت دونوں لکھے ہیں۔ تقسیم سے مراد یہ کیا ہے کہ نفع و نقصان، اب نفع پہلے ہے تو اس وجہ سے نفع تقسیم کیا جائے گا فریقین میں، جبکہ اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان برداشت کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے نقصان برداشت کیا جائے گا جس حساب سے بھی جس فریق کا جتنا شیئر ہوگا انویسٹمنٹ میں۔ 6 پیرے میں یہ کہ ہر ماہ کی 10 تاریخ تک حساب کتاب کیا جائے گا، اور بعد از منہائی جملہ اخراجات
خالصتاً حاصل ہونے والا منافع دونوں فریقین میں ان کے حصہ کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو حساب کیا جائے گا۔ اور بعض اب یہاں پہ منہائی سے مراد مائنس ہے، ڈیڈکشنز ہے، کوئی بھی جو بھی اخراجات ہوں گے جس میں ملازمین کی تنخواہیں ہیں، رینٹ ہے، بجلی کے بل ہیں، جو بھی اخراجات ہوں گے ان کو مائنس کر کے جو بھی خالصتاً پروفٹ ہوگا وہ دونوں فریقین میں ڈیوائڈ کیا جائے گا ان کے شیئرز کے مطابق۔ اگر فریق اول نے 40% لگایا تو اس کو 40% شیئر ملے گا اس کے پروفٹ میں، اور اگر اس نے جو فریق دوم میں اس نے 60% لگایا، اس نے زیادہ لگائی انویسٹمنٹ کی، تو اس کو 60% ہی ملے گا، پروفٹ اس کو زیادہ ملے گا۔ نمبر 7 یہ کہ میعاد شراکت داری غیر معینہ مدت کے لیے ہے۔ اگر کوئی بھی فریق شراکت داری حضا سے دستبردار ہونا چاہے تو وہ 3 ماہ قبل تحریری نوٹس دوسرے فریق کو دینے کا پابند ہوگا۔ نوٹس ملنے پر وہ فریق دستبردار ہونے والے فریق کو حساب کتاب کرنے کے بعد نوٹس ملنے کے 3 ماہ کے اندر سرمایہ کاری کی تمام رقم اس کے حصے کی جو بنتی ہے اور دیگر واجبات ادا کرنے کا پابند ہوگا، اور اس بابت الگ سے تحریر لکھی بھی جائے گی۔ یہ تو سمجھ آ گیا۔ کوئی بھی اگر فریق جو ہے وہ دستبردار ہونا چاہتا ہے تو وہ 3 ماہ کا نوٹس دے گا، اور جب نوٹس دوسرے کو ملے گا تو وہ انہی 3 ماہ کے اندر اس کے جو بھی ڈیوز ہوں گے اس مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، جیسا کہ آج اگر کاروبار سٹارٹ ہوا 20 لاکھ روپے آئے تھے اور 5 سال بعد کوئی فریق دستبردار ہونا چاہتا ہے تو اب وہی 20 لاکھ روپے اگر اس کے جو ہے انویسٹمنٹ یعنی کہ کیپٹل اس کا بڑھ گیا ہے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے، تو 20 کی جگہ اگر 40 ہو گیا تو وہ اسی حساب سے اس کو واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ نمبر 8 یہ کہ فریق دوم بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر جبکہ فریق اول بطور ڈائریکٹر اپنی خدمات سر انجام دے گا۔ ملازمین رکھنا، ان کی تنخواہیں مقرر کرنا وغیرہ فریق دوم کی ذمہ داری ہوگی۔ جس کو جو عہدہ دینا ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جو اس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 9 یہ کہ کمپنی کے نام سے ایک عدد جوائنٹ اکاؤنٹ پاکستان کے کسی بھی بینک میں کھولا جائے گا جو دونوں فریقین کے دستخط سے مشترکہ طور پر آپریٹ کیا جائے گا۔ جوائنٹ اکاؤنٹ کھولنے سے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مراد یہ ہے کہ دونوں فریقین کے دستخط سے جو ہے وہ اس کو آپریٹ کیا جائے گا، یہ نہیں کہ ایک فریق اگر چاہے تو اس میں اماؤنٹ لے کے اور ان کیش کروا سکے، نہیں، دونوں فریقین اس پہ دستخط کریں گے اور جوائنٹلی جو ہے یہ آپریٹ کیا جائے گا۔ نمبر 10 یہ کہ دوران شراکت داری اگر کسی فریق کی موت واقع ہو جاتی ہے تو کمپنی میں متوفی فریق کا تمام حصہ اس کے ورثاء کی ملکیت تصور ہوگا۔ یعنی کوئی بھی فریق اگر وفات پا جاتا ہے تو اس کے جو لیگل ہیئرز ہوں گے وہ اس کا حصہ لینے کے پابند ہوں گے، یعنی اس کا حصہ اس میں ڈیوالو ہو جائے گا، ان کو مل جائے گا۔ اب آگے ان کی مرضی ہے، جو وارثان ہے وہ چاہیں تو کسی ایک اپنے ان میں سے کسی ایک کو نومینیٹ کر دیں کہ یہ کمپنی رن کرے گا، یا چاہے تو وہ اپنا اگر اس سے دستبردار ہونا چاہیں اور کہیں جی ہمارے یہ اماؤنٹ ہمیں دے دیجئے، تو وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ جو بھی وہ کر سکتے ہیں۔ 11 دونوں فریقین ایمانداری اور دیانتداری سے مذکورہ والا کاروبار کو چلانے کے پابند ہوں گے۔ نمبر 12 یہ کہ کوئی بھی تنازع پیدا ہونے کی صورت میں دونوں فریقین کی جانب سے ایک ثالث یعنی آربیٹریٹر، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، مقرر کیا جائے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہ دونوں فریقین کو منوعاً قبول ہوگا۔ نمبر 13 یہ کہ معاہدہ حضا کی شرائط کی پابندی فریقین کے وارثان پر بھی یکساں عائد ہوگی۔ نمبر جو لاسٹ ہے جس میں ہم لکھتے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے، جو معاہدہ ہے، یہ ہم شراکت داری جو ہے یہ ہم فریقین نے رضامندی سے باقائمی ہوش و حواس خمسہ اپنے فری ول سے کمپلیٹ سینسس میں تحریر کیا ہے، ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، اور اس پر اپنے دستخط کر دیے ہیں۔ روبرو کو وہاں ڈیٹ آ جائے گی ایگریمنٹ کی، تحریر کی، جو بھی آپ یہ ڈیڈ بنا رہے ہیں پارٹنرشپ ڈیڈ، فریق اول میں فریق اول کا نام آ جائے گا، اس کی ولدیت اور شناخت کارڈ نمبر آ جائے گا، فریق دو میں اس کا نام، ولدیت اور شناخت کارڈ نمبر آ جائے گا، ایڈریس آلریڈی مینشن ہے اوپر۔ یہاں پہ ان دونوں فریقین کے یا وٹنسز کے بھی سگنیچرز کے علاوہ آپ تھم امپریشن بھی ضروری لے لیں، چونکہ سگنیچر سے کوئی بھی فریق منحرف بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ سگنیچر نہیں کیے، بلکہ جو کہ تھم امپریشن ہے اس سے منحرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لیبارٹری ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں کہ تھم امپریشن واقعی اسی کے ہیں۔ اور جو جب تھم امپریشن لگایا جائے تو کوشش کی جائے کہ ایک ہی دفعہ اس تھم پینٹ پہ اپنا جو تھم ہے وہ لگایا جائے، اور اس کے بعد یہاں پہ یعنی کہ اس کو انک سے بھرا جائے تھم کو،
اور اس کے بعد لگا دیے. بار بار ڈبلنگ نہ کیجیے، یعنی کہ ایک دفعہ اگر صحیح نہیں لگا تو دوبارہ اسی کے اوپر ڈبلنگ کی جائے، تو ایسا نہ کیا جائے جس سے مشکوک بھی ہو جاتا ہے اور اس کو ویریفیکیشن یعنی اس کی تصدیق کروانی بھی تھوڑی سی مشکل